السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خیر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان ہمارا جب تک ہماری زندگی چل رہی ہے تب تک ہمارا امتحان بھی جاری ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور جیسے ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی، آنکھ بند ہوئی اور یہ زندگی ختم ہوئی، ہمارا امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ بھی امتحان ہے، اور جو نہیں ملا ہے وہ بھی اس کے لیے امتحان ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی ہے تو وہ بھی اس کا امتحان ہے کہ اس صحت اور طاقت کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور اگر کسی کو صحت نہیں دی ہے، بیماری دی ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، تو وہ بھی اس کا امتحان ہے کہ اس بیماری پر صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، منی دی ہے، وہ بھی اس کا امتحان ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، امتحان میں ڈالا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اور پیسہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اسے غربت عطا کرتا ہے، تو جسے دیا گیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جس سے لیا گیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جسے اولاد ملی ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جسے نہیں ملی ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ جب یہ امتحان ختم ہوگا تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ شروع ہو جائے گا۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو لوگ بھی ہماری باتیں سنتے ہیں، اگر وہ ان پر عمل کرتے ہیں
تو موت کے ساتھ ساتھ رزلٹ شروع ہو جائے گا۔ کیسے؟ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو موت کے فرشتے جو آئیں گے روشن چہرے والے، جنت کے کفن لے کر کے، جنت کی خوشبو لے کر کے آئیں گے اور اس کو سلامی دیں گے، کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ٹینشن ختم ہو گیا، آگے تمہارے لیے آرام ہے، عیش ہے، سہولت ہے۔ یہ رزلٹ کی شروعات ہوگی۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں، بے نمازی ہیں، ان کا رزق حرام کا ہے، ان کی موت کے وقت بھی رزلٹ شروع ہوگا جب کالے کالے چہرے والے ڈینجرس فرشتے آئیں گے ان کے سامنے اور گندے کپڑے لے کر کے، بدبو میں سڑی ہوئی کفن لے کر کے آئیں گے اور سختی کے ساتھ اس کی جان نکالیں گے۔ یہ رزلٹ کی شروعات ہوگی۔ اسی طرح قبر میں بھی وہ انسان جو ان باتوں کو سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کی قبر کو نور سے، روشنی سے بھر دیا جائے گا۔ یہ رزلٹ کی شروعات ہوگی، یہ رزلٹ کا حصہ ہے یہ۔ اسی طرح سے جو لوگ ان باتوں کو سن کر کے یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تو ہر جمعے کو کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، قبر میں ان کے لیے رزلٹ ہے کیا ہے؟ قبر جب ان کو دبائے گی تو اس سینے کی ہڈیاں اس میں گھس جائیں گی، پھر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جو ممبر سے جو باتیں اللہ کی جاتی تھی وہ کوئی مذاق نہیں تھی۔ اور جب آگ کا بچھونا نیچے بچھا دیا جائے گا اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، کہا جائے گا دیکھو وہ تمہارا ٹھکانہ ہے جو تمہیں دکھ رہا ہے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو باتیں یاد دلائی جاتی تھی یہ صحیح تھی، یہ مذاق نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ دو چار کی طرح باتیں ہیں، یہ ہو کے رہیں گی۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سٹوری نہیں ہے جو یہاں سے سنائی جا رہی ہے۔ اور فائنل اور آخری رزلٹ اس دنیا کی زندگی کے امتحان کا قیامت کے دن آئے گا سامنے، جب ہم میں سے ان لوگوں کو جو اللہ کی باتیں سنتے ہیں ماننے کے لیے کہا جائے گا میرے نیک بندو آج تمہارے لیے کامیابی ہے، تم الگ ہو جاؤ۔ اور مجرموں سے کہا جائے گا جو جمعہ کو سن کر کے پھر ویسے ہی اپنی زندگی رکھتے ہیں جیسا جمعہ سے پہلے تھی، ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او کرمنلز، او مجرموں، آج تم میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ تم نے ہماری باتیں سنی لیکن مانا نہیں، اسے اگنور کر دیا، ہلکے میں لیا، آج تم ہمارے نیک بندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی زندگی، اسی آخرت کے لیے، اسی قیامت کے لیے، اسی موت کے لیے، اسی قبر کے لیے، اسی فائنل رزلٹ کے لیے یہاں تیاری کرنے آئے ہیں۔ جو انسان اسے یاد رکھے گا وہی اصل میں کامیاب، اور جس نے اس دن کو بھلا دیا اس دن اس کو بچانے والا، اس کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہاں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ تو اس پر ہم 2-3 ہفتوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس اچھا ایمان ہونا چاہیے، اچھی صحت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری صحت اچھی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اپنی بھی خدمت کریں گے، دوسروں کی بھی خدمت کریں گے۔ اور اس کے لیے ہماری ذہنی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا مینٹل ہیلتھ، ہماری ذہنی صحت کس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اچھا سوچیں، پازیٹو سوچیں، ہر چیز میں اچھائی سوچیں، اچھائی دیکھیں اور اچھائی سنیں، اچھا بولیں، تب جا کر کے ہمارا دماغ اچھا سنے گا۔ آج ہم
इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए और अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए, तो इंशाअल्लाह आपका दिमाग भी, आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो दिमाग है काम कैसे करता है। हमारे दिमाग की मिसाल जो है एक जमीन की तरह है। जिस तरह से अगर आप जमीन में अच्छी चीज बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आम का बीज डालेंगे तो क्या निकलेगा? आम ही निकलेगा। अगर आप सुपारी का बीज डालेंगे तो सुपारी निकलेगी। लेकिन अगर आप उसी जमीन में कांटा बो दिए, कोई कमजोर झाड़ का बीज डाल दिए, तो उसी तरह का झाड़ वो जमीन से निकलेगा। इसी तरह से हमारे दिमाग में जो डालेंगे वही चीज वहां से निकलेगी। एक और मिसाल हम लेते हैं। आप सब लोगों के पास मोबाइल है। हर आदमी के मोबाइल में अलग अलग चीजें रहती हैं। हमारे मोबाइल को आप खोलेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा? कुरान, हदीस, सीरत, उसी तरह के ऐप्स मिलेंगे और उसी तरह की चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए कि हमने वही चीजें डाउनलोड की हैं। लेकिन अगर आप और दूसरे लोगों को का मोबाइल देखेंगे तो अगर वहां पर गाने हैं, फिल्में हैं और स्टोरीज हैं, दूसरी दूसरी चीजें हैं, तो वही चीजें आपको फिर दोबारा उसमें से सुनने को, देखने को मिलेगी। याद रखिए, हमारा दिमाग भी इसी तरह से है। कहते हैं कि इनपुट जैसा होगा आउटपुट भी वैसा ही होगा। जैसा आप डालेंगे उसी तरह की चीज आपके दिमाग से निकलेगी भी। हमारे दिमाग के 3 रास्ते हैं जिनसे हम चीजें डालते हैं, डेटा अंदर जाता है और उसी तरह का ख्याल, उसी तरह की फिक्र, उसी तरह की सोच फिर पैदा होगी और जैसी सोच पैदा होगी उसी तरह से अमल होगा और जैसा अमल होगा वही तय करेगा कि हम जन्नत में जा रहे हैं या जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छा देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों की अच्छाइयां देखते थे, हालात की अच्छाई देखते थे, अपने लोगों की अच्छाई देखते थे, दुश्मन के अंदर की भी अच्छाई देखते थे। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद में हुए, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छाइयों पर नजर रखते थे, पॉजिटिव देखते थे। मैंने आपको बताया कि दुश्मन के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबियां देखते थे। जंग ओहद में जो मुसलमानों को शिकस्त और हार हुई, किसकी वजह से हुई? खालिद बिन वलीद की वजह से। उस वक्त वो काफिर थे और अरब के बेहतरीन फौजी कमांडर थे, लेकिन उनकी सलाहियत, उनका टैलेंट, उनकी खूबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी। उनके भाई मुसलमान हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जो जख्म आया था, आपके जो दांत टूटे थे, आपके गाल पर जो लोहे की टोपी की 2 कड़ियां घुस गई थी, वो खालिद बिन वलीद की वजह से हुआ था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई से कहा कि क्या खालिद बिन वलीद जैसे टैलेंटेड आदमी को अभी तक नहीं समझ में आया कि इस्लाम एक सच्चा दीन और सच्चा मजहब है? देखिए, जिस आदमी की वजह से नुकसान हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हो गए, उनकी खूबियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ मालूम? उनके भाई ने अपने भाई को खत लिखा मक्के में कि
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ یہ لیٹر جیسے ہی خالد بن ولید کو پہنچا ان کا دماغ چینج ہو گیا اور فوراً انہوں نے پلاننگ کی اور مکے سے نکل گئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے جو میری تلوار کفر کی حمایت میں چلتی تھی آج سے اسلام کی حمایت میں چلے گی۔ اور اس کے بعد سے 200 جنگیں لڑی، 200 وارس، اور ایک جنگ میں بھی ہارے نہیں۔ ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پازیٹیو دیکھتے تھے، حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی دیکھتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ خباب بن ارت کون تھے معلوم؟ ان کو وہ لوہار کی بھٹی ہوتی ہے نا جس میں آگ سلگاتے ہیں، کہ وہی کام کرتے تھے۔ ان کے اوپر لٹا دیتے تھے ان کے مالک، اور ان کے جسم سے خون اور چربی نکل کر کے وہ آگ بجھتی تھی۔ اتنا تنگ کیا جاتا تھا۔ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ دعا نہیں کرتے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں؟ اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، اور آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پازیٹیو دیکھتے تھے، نیگیٹو نہیں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ خباب، اتنے میں تم ہار گئے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو کمپلیٹ کرے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ یمن کی راجدھانی کیپٹل سٹی سے ایک آدمی چلے گا اور حضرموت تک آئے گا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام ایک سپر پاور بن کر کے ابھرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت بول رہے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، پاگل، دیوانہ اور شاعر کہا جا رہا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ اچھا دیکھیے، اپنے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے خاندان کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی کیا اچھا چل رہا ہے وہ دیکھیے، کیونکہ آپ برا دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں وہی امیج بنتی۔ آج ریسرچ کہتی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی ایک تصویر آپ کے دماغ میں بن جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز دیکھیں، فار ایگزامپل آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری امیج آپ کے دماغ میں بن رہی ہے۔ تو آپ سوچئے، اگر آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھی چیزوں کی امیج آپ کے دماغ میں بنے گی، اور وہ امیج سے آپ کا دماغ جب بھرے گا تو وہاں سے پھر اچھی چیزیں باہر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ یہاں سے نکلے اور خالی کوڑا اور کچرا دیکھتے چلے گئے تو کس چیز کی تصویر بنے گی آپ کے دماغ میں؟ کچرے کی تصویر بنے گی۔ آپ خالی فلسطین کی ویڈیوز دیکھیں گے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کتنی لاشیں گر رہی ہیں، کتنا خون بہ رہا، یوکرین میں کتنے فوجی مارے گئے، انڈیا میں کتنے موب لنچنگ ہر دن ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح کی تصویر آپ کے دماغ میں بنے گی۔ میرے گھر میں کیا خراب چل رہا ہے، اس لیے اچھا دیکھنا ہے۔ یہ پہلا لیسن ہے آج کا۔ نمبر 2، اچھا سننا۔ جو چیز آپ سنتے ہیں وہ بھی آپ کی دماغ میں جاتی ہے سیدھے۔ کرنٹ ایگزامپل، آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر میں پلٹ کے کہوں کہ نہیں، آپ جیسا خراب آدمی پورے ٹمپور میں نہیں، تو آپ کے دماغ پر اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ہمارے بندے، وہ ہمیشہ اچھا سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں۔
جب آپ اچھا سنیں گے تو فالو کریں گے، جب برا سنیں گے تو برا فالو کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ غیبت کرنا جس طرح منع ہے اسی طرح سے سننا بھی کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی، کسی کا عیب، کسی کی کمی، وہ جب آپ سن رہے ہیں تو وہ سیدھے آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، اور وہاں سے وہی چیزیں آپ کو، جب ان پٹ ویسا ہوگا، خراب ہوگا، تو آؤٹ پٹ بھی کیسا ہوگا؟ خراب ہی ہوگا۔ اور ایک سننا انسان کی زندگی چینج کر دیتا ہے۔ انسان اگر ایک اچھی بات سنتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال، آپ اچھا سنیں تب بھی زندگی بدلتی ہے، برا سنیں تب بھی زندگی بدلتی ہے، لیکن وہ نیگیٹو وے میں بدلتی ہے۔ سورۃ الجن جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کیا سنا؟ قرآن سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ قرآن سننے کے بعد ان کی زندگی چینج ہو گئی۔ انہوں نے جا کے اپنی قوم کو کیا کہا؟ یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک بڑی امیزنگ قرآن سنا ہے، حیرت انگیز قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بھی ایمان لاؤ۔ تو گویا کہ اچھی چیز سننا بھی ہماری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اچھی چیز دیکھیں گے، اچھی چیز سنیں گے، تو جب ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا، آپ کی زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی۔ اندر جب اچھا جائے گا تو باہر بھی کیسا نکلے گا؟ اچھا نکلے گا۔ آج آپ جہاں سنیے وہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ حالات بہت خراب ہیں، حکومت بہت خراب ہے، اسرائیل بہت خراب ہے، امریکہ بہت خراب ہے، پولیس کالونی میں سب خراب ہی خراب ہے۔ تو جب آپ بار بار بولتے ہیں کہ خراب ہے، خراب ہے، خراب ہے، تو جتنی بات آپ بولیں گے وہ سب کہاں جا رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، اور خراب پکچر بن رہی ہے، خراب تصویریں بن رہی ہے آپ کے دماغ میں، پھر وہاں سے خراب باتیں نکلیں گی، اچھی باتیں اس دماغ سے نہیں نکل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں ہمیشہ اچھا بولتے تھے۔ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج سے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ پوائنٹ جو ہے نا، پہلے دو پوائنٹ سے زیادہ اہم ہے کہ ہماری زبان سے صرف اچھی بات نکلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ اچھی بات بولو، وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ بات کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ ہر جگہ اچھائی کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب علی العدو، مجھے دشمن کے خلاف دہشت اور رعب سے مدد کی گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رعب، میرا ڈر میرے دشمن کے دل میں ڈال دیا اور اس طرح میری مدد کی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ زمین کے خزانے مجھے دیے گئے، مجھے دکھایا گیا کہ یہ زمین کے خزانے تمہارے امت کے ہاتھ میں آئیں گے۔ اپنے بارے میں پازیٹیو ٹاکنگ، اپنے سے، اپنی بیٹی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ ہم اپنے بچوں کو خالی ان کی خامیاں بتاتے ہیں، تمہیں یہ نکما، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں میتھ نہیں آتی، تمہیں سائنس نہیں آتا، تمہیں ایٹیٹیوڈ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ خالی نیگیٹو بولیں گے تو اس کے دماغ میں کیا جائے گا؟ نیگیٹو ہی جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کیا بولتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی لیڈر ہے، سردار ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا پازیٹیو کمپلیمنٹ دیتے ہیں کیا؟ اپنے نواسوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ الحسن والحسین، آپ خطبے میں ہمیشہ سنتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین کون ہیں؟ جنت کے یوتھ کے لیڈر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی بیوی کے بارے میں کیا بولتے تھے؟
तुम लोग इस उम्मत की माएँ हो, तुम्हारा अमल इनके लिए एक नमूना है। आप अपने सहाबा के बारे में क्या बोलते थे, अपने जमाने के बारे में क्या बोलते थे? खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना। हम लोग आजकल खाली जमाने को बुरा भला कहते, जमाना बुरा हो गया है, लोग बुरे हो गए। लोगों को और जमाना को बुरा कहने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, मालूम? हालात को बुरा कहते हैं लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दहर फइन्नल्लाहु अद्दहर, जमाने को बुरा भला मत कहो, हालात को बुरा भला मत कहो। हालात तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, वो उलटता पलटता है। और आखिरी पॉइंट क्या है? हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए। जो लोग खाली शिकायतें करते हैं, खाली शिकवे करते हैं, खाली निगेटिव खबरें बताते हैं, उनके साथ आप बैठेंगे, आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा। और मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या वीक है। ये रिसर्च बताती है। और फिर स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ बैठना, वीक माइंड लोगों के साथ नहीं बैठना, वरना आप भी वीक हो जाएंगे। 3 पहचान है। नंबर 1, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनका दिमाग कैसा काम करता है? कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज। जिनके पास ताकतवर दिमाग होता है, जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा काम करते हैं, वो हमेशा आइडियाज को डिस्कस करते हैं। उनके पास प्लानिंग होती है, आज मुझे क्या करना है, इस साल मुझे क्या करना है, 5 साल में मुझे क्या करना है, अपनी जिंदगी में मुझे क्या करना है। उनके पास अपने आइडियाज होते हैं। हालात का रोना नहीं रोते बैठ करके, वो शिकवे शिकायत नहीं करते। ये ताकतवर दिमाग के लोग होते हैं, हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, हालात की शिकायत नहीं करते। उससे कम लेवल के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इवेंट्स, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स। गजा में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ये एवरेज माइंड के लोग करते हैं। 9/11 को क्या हुआ था, 1992 को, 1992 में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। ये बीच के दिमाग के लोग करते हैं। फला की शादी में क्या हुआ, फला मरा था, क्या हुआ, इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। और सबसे कमजोर लोग मालूम क्या करते हैं? कमजोर दिमाग के लोग क्या करते हैं मालूम? वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। कमजोर दिमाग के लोग हमेशा लोगों के बारे में शिकवे शिकायतें करते हैं। फला ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा किया, फला ने इतना पैसा बना लिया, फला कंगाल हो गया। खाली लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यों? उनके पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं, अपना कोई मंसूबा नहीं है, इसलिए वो लोगों के बारे में बातें करते रहते। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है आज के खुतबे का? अगर आप चाहते हैं कि ये जिंदगी आपकी बेहतर हो और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर हो, तो आज से खुद भी अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। और जो मैंने आपको पहचान बताई, कमजोर दिमाग के लोगों के साथ कभी भी मत बैठिए, जो खाली लोगों के बारे में, हालात के बारे में शिकवा शिकायत करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी तब्दील होगी, आपके बच्चों की भी लाइफ चेंज होगी। और ये बातें आप अपने घरों में भी शेयर करें, अपने खवातीन से भी, बच्चों से भी। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमें इससे फायदा पहुंचाएगा। और ये सब कुरान और हदीस की बातें हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा देखने, अच्छा सुनने, अच्छा बोलने और अच्छे लोगों के साथ बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत में भी हमें अच्छे लोगों के साथ कामयाबी नसीब फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।